بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل ٹاپک ریز آف نالج کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، یہ خاص کر ہمارے جو ایپیسوڈز ہوں گے، یہ 5 ایپیسوڈز کی سیریز ہے جس میں ہم بات کریں گے نہج البلاغہ کے سلسلے سے۔ ناظرین، اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا دنیا میں، اور ایک ایسا سراپا جو یقیناً ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں تو ہیں لیکن اس دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن نازل کیا کہ صراط مستقیم کی طرف چلو۔ اب دوسری طرف اگر ہم اشارہ دیکھیں کہ صدیوں پہلے ایک کتاب جسے نہج البلاغہ کہا گیا، جسے ایک علامہ سید رضی صاحب نے مکمل طور پر جمع کیا اور ہم سب کے سامنے پہنچایا، اور یقیناً یہ وہی ہے جو قرآن کا کام ہے، وہی نہج البلاغہ کا بھی کام ہے۔ ہم اسی سلسلے سے اپنے ان ایپیسوڈز کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان، ایک خوبصورت پرسنالٹی کے حامل پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے آئیے استقبال کرتے ہیں سر کا۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی ٹائم بعد آپ سے میری ملاقات ایک بار پھر سے ہوئی ہے، یہ خوش نصیبی ہے ہماری، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سامنے اسی طریقے سے موجود رکھے، اور آپ ایک کے بعد ایک ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود رہیں انشاءاللہ۔ ہمارے ان ایپیسوڈز میں جو پہلا ایپیسوڈ ہے یہ خاص کر نہج البلاغہ کے سلسلے سے ہم چاہیں گے، اس میں جو پہلا جو خطبہ یا ہم یوں کہ اقوال مولا کا پیش کریں گے کہ جیسا خود حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی جو وحشت ہے وہ غرور اور خودبینی ہے، اور سب سے بڑا جو جوہر ہے وہ انسان کا ذاتی اخلاق ہے۔ ہم چاہیں گے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور ایپیسوڈ کی شروعات۔ جی بالکل، آپ نے صحیح بات، اپنی تمہید میں جو بات آپ نے مختصر تمہید میں کہی تھی وہ بھی بہت قابل تعریف ہے۔ شکریہ۔ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ نہج البلاغہ کی تعریف میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ کلام خالق کے نیچے ہے اور کلام مخلوق کے اوپر ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید کے بعد جو مقام ہے اس درجے پر تو کوئی نہیں آ سکتا کہ خالق کے کلام کا مقابلہ کرے، لیکن کلام مخلوق جو ہے کوئی بھی ہو اس کے نیچے ہی رہے گا، اس کے اوپر نہیں آئے گا، اور کیوں نہ ہو۔ امیر المومنین شاگرد ہیں اللہ کے رسول کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو وہ تو سٹی آف نالج کا جو ڈور ہوگا اس کو ایسا ہی ہونا ہی چاہیے تھا۔ یہ آپ نے جو بات کہی بڑی ایک یعنی یوں کہیں نفسیاتی بات ہے، یہ جو، اور یہ ایک ایسی برائی ہے، اسی لیے مولا نے اس کی طرف ہم لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ برائی یہ ہے کہ خودبینی، یا اس کو عربی زبان میں عجب کہتے ہیں، عین جیم بے، عجب کہتے ہیں، یعنی جو سیلف ایڈمائرنگ، سیلف پریزنگ، یا اپنے کو پسند کرنے لگنا۔ یعنی آدمی عشق کرتا ہے، خود اپنی ذات سے عشق کرنے لگتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا جسم، اس کا کمال، اس کی آواز، اس میں عاشق ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی وحشت اس لیے ہے، وائلڈنس جسے ہم کہیں۔ وحشت کس میں ہوتی ہے؟ شیر وحشی جانور ہے، وہ بہت سے وحشی جانور ہوتے ہیں، تو ان کے قریب کون آئے؟ تو جو آدمی خود اپنے ہی میں غرق ہوتا ہے، اپنی خودبینی میں لگا ہوا ہے، اپنے اندر ہے، تو اس کے قریب تو کسی کے آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے دیکھیے، وہی بالکل اسٹیٹا، یا یوں کہیں کہ اپروچ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے مکارم الاخلاق میں بھی یہ بات آئی ہے، جس میں آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اس میں ارشاد فرمایا کہ ایک بات تو کہی ہے کہ واسمنی من الفخر، مجھے فخر کرنے سے بچا لے، بوسٹنگ سے بچا لے۔ انسان کا مزاج ہوتا ہے نا، بوسٹنگ کرنے لگتا ہے، میں ہوں، میرا، یا میں تو میں نے، یہ ہے نا کہ بہت زیادہ تو وہ ہے۔ اور ہماری عمر میں پہنچ کے اور جو بوسٹنگ آ جاتی ہے، بڑھاپے میں سب پرانے قصے بار بار وہی سناتا ہے، ایک بار ایسا ہوا تھا۔ تو یہ نا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں فخر کرنے سے بچوں، تو اسی میں یہ بھی فرمایا کہ عجب سے مجھے بچا،
تو اس میں یعنی سیلف ایڈمائرنگ سے تو واصمنی من الفقر، اور وہ ہے کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب اس سے بچا تو اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا ترفانی فی الناس درجۃ الا حطتنی عند نفسی مثلہا، یا اللہ مجھے دنیا کے سامنے ایک درجہ بھی تب تک اونچا نہ کرنا جب تک اتنا ہی مجھے میرے اپنے سیلف، میرے اپنے نفس کے اندر گرا نہ دینا کہ میں اپنے کو کچھ سمجھنے لگوں۔ تو جو خودبینی میں خرابی جو ہے، یوں کہیں کہ صرف یعنی جس کو ہم لوگ کہیں کہ آتم پریم ہو جاتا ہے، آتم دمب ہوتا ہے، اس کے بہت سے نام ہو سکتے ہیں، سیلف ہے بس میں ہی ہوں۔ جبکہ انسان واقعتاً اگر اپنے بارے میں غور کرے تو وجود سے لے کے، جیسے مولانا نے کی ایک جگہ ارشاد فرمایا آپ نے، اور بہت بڑی بات تھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ تیری ابتدا ایک نجس قطرے سے ہے اور تیری انتہا مردار نجس پر ہے۔ یعنی جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو جس مادے سے پیدا ہوتا ہے وہ خود نجس ہے، اور جب مر جاتا ہے تو اس کا جسم نجس ہو جاتا ہے، کوئی چھو بھی لے تو نجس ہو جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا جس کی ابتدا نجاست سے ہو اور جس کا ختم ہونا نجاست پر ہو تو وہ اپنی کس بات پر ناز کرتا ہے، کس چیز کے اوپر وہ فخر کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں عرض یہ کروں کہ اگر آپ اور ہم غور کریں تو یہ ہے نا کہ سیلف ایڈمائرنگ سے آدمی کے دوست نہیں بن سکتے۔ فطری بات یہ ہے کہ وہ اچھا اسی جو اچھا اخلاق ہے، یعنی گڈ مورلس ہیں یا مورل کیریکٹر ہے انسان کا، جسے حسن اخلاق کہتے ہیں، یہ جتنا حسن اخلاق ہوگا اتنا ہی لوگ اس سے قریب آتے چلے جائیں گے، قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جو سیلف ایڈمائرنگ کر رہا ہوگا اس کے اندر مورل کیریکٹر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مولانا نے اسی طرف ہم کو آپ کو سب کو متوجہ کیا ہے کہ بجائے اس کے ہم یہ کریں حسن اخلاق کریں گے تو ہمارے ساتھ بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہوں گے۔ جی، اسی میں اگر ہم دوسری طرف ایک رخ دیکھیں کہ ابھی جو آپ نے بات کہی، اپنی مطلب یوں ہم کہیں کہ اپنے آپ کا فیوریٹ ہو جانا آج کل نارمل ہے، کہ جو اگر کسی کو آپ دیکھیے ذرا سا کوئی کسی سے کوئی کمتر ہے، اس سے ذرا سا افضلیت میں ہے وہ، تو وہ اپنے آپ کو سیدھا سے بولتا ہے میں اپنے آپ کا فیوریٹ ہوں۔ وہیں پہ ایک بات آ جاتی ہے، مولائی کا قول ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں ناپسند ہو جاتا ہے۔ ہم چاہیں گے اس پر بھی تھوڑی سی۔ جی دیکھیے فطری بات یہ ہے، میں نے کہا نا کہ وہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا، وہی میں نے کہا نا خودبینی تو وہ تو یہ یعنی وحشت سے بڑی وحشت ہے، وائلڈنس ہے۔ تو اب اس کے بعد دوسرا آدمی بہت خیال کرے، ایک دو بات یہ ہے کہ وہ لڑنے لگے اور کہے کہ تم اس طرح کے نہیں ہو، تو یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو وہ چھوڑ دے گا، ہٹ جائے گا کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے اسے آدمی کے ساتھ بیٹھ، تو یہ تو اپنے آپ ہی ہے کہ اگر ہم اپنی ذات کو پسند کرنے لگیں گے، اپنے کو ایڈمائر کرنے لگیں گے، تو اس ایڈمائرنگ کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم دوسرے لوگ ہمارے قریب نہیں آتے، اسی آدمی کے قریب آتے ہیں جو اپنے کو یعنی ایک طرح سے ہمبلنس لاتا ہے اپنے میں، یعنی اپنے مزاج میں کہ بھئی میں کوئی بہت زیادہ شو آف نہیں کر رہا اور دکھا نہیں رہا، اس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ آپ کو ائمہ کی زندگی میں سے بہت سے واقعات مل جائیں گے۔ امام حسن علیہ السلام کے سامنے آیا تھا ایک شامی، بے ادبی کر رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا، جواب سلو کرنے کے بعد مدینے آ گئے تھے، تو اس کے بعد بھی آپ نے آخر میں اس سے یہی پوچھا کہ تم پریشان ہو، اگر تمہیں کپڑے کی ضرورت ہے وہ دلواؤں، کھانا نہ ہو تو وہ، سفر کا خرچ چاہتے ہو تو وہ آخر میں ایک طریقے سے بالکل سجدریز ہو گیا کہ سب آپ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، آپ ہی کو تو حاکم ہونا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے ہماری زندگی کے اندر جتنی ہمبلنس پیدا ہو جائے گی، جتنے ہی یعنی ہم دوسروں کے سامنے انکسار کے جوہر کے ساتھ آئیں گے، اتنے ہی ہمارے دوست زیادہ ہوں گے، اور جتنا ہم اپنے آپ کو پسند کرنے لگیں گے تو وہ ہماری کون دوستی کرے، یا ہمیں کون آدمی ہے جو ہم سے قریب تر ہو۔ تو اس لیے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ جب بھی آپ اور ہم اس پر غور کریں گے تو ہمیں یہ توجہ کرنی پڑے گی کہ بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر بھاگیں، ہمیں اپنے کیریکٹر کو درست کرنا چاہیے۔ اپنے اس میں یہ بھی تو ایک آ رہا ہے، ایک رخ دیکھا جائے کہ ایروگینسی جس کو بولا جاتا ہے، بہت زیادہ ایروگینٹ ہو جانا، گھمنڈی ہو جانا، پراؤڈ فیل کرنا۔ پراؤڈ اس چیز کے لیے فیل کریں جب عبادت میں اللہ آپ کا گھمنڈ نہیں برداشت کر رہا ہے، تو یہ اقوال کا جو ہے یہ اشارہ ہے کہیں؟ جی
بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے یہاں روایات میں آیا معصوم کی ارشاد فرمایا کہ کسی گھمنڈ کرنے والے نے گھمنڈ نہیں کیا مگر اللہ نے اس کی ناک رگڑی ضرور ہے. اللہ تعالیٰ کو یعنی وہ المتکبر، تکبر کرنا یا ناز کرنا یہ اللہ کی صفت ہے. اور معنی بات ہے کہ جس نے اتنا سب کچھ کیا ہو تو اس کو ناز ہونا ہی چاہیے. یعنی اس پر ہم نہیں کہتے. بہت سی چیزیں جو یعنی معبود ہونا اس کی شان ہے، عبد ہونا بندے کی شان ہے. اب کوئی بندہ اگر معبود خدا بننا چاہے گا تو پھر وہ اس کے خلاف ہی ہوگا. تو اس میں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں، مرکوز کروں کہ اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں کیا. ابلیس کی اتنی بڑی عبادت اور سب کچھ ریاضت سب بیکار ہو گئی صرف تکبر کرنے سے، کیونکہ اس نے اللہ کے مقابلے میں بات یہاں سے شروع کر دی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے اور آگ مٹی سے افضل ہے. یعنی یہ سب اس کی اپنی تھیوری ہے. یہ تو نارمل ہے آج کل. ایک کتاب، ایک شریعت، ایک نماز، اس میں بھی الگ الگ ممبروں سے الگ الگ، یہ مطلب کوئی تنزیہ بات نہیں ہے، الگ الگ سب وہی والی بات کہ میرا علم ان سے بہتر، ان کا علم ان سے بہتر. ہاں وہ دیکھ وہی میں نے کہا نا کہ انسان کی ایک بہت عجیب بات ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ابلیس کی نے اور آدم نے جب جناب آدم کو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے اور کہا سب لوگ سجدے میں گر جاؤ، تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے انکار کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا فرشتے کی صفت ہے، اور اللہ کے آگے سر نہ جھکانا یہ ابلیس کی صفت ہے. اب اللہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کرتا، کہتا نہیں ہے. اللہ کے مقابلے میں فرعون اور نمرود یہ آئے تھے نہیں آئے تھے. اچھا رسول اور اہل بیت یا بزرگان دین سے بھی کوئی مقابلہ نہیں کرتا. سارا مقابلہ جو کرتا ہے وہ اپنے معاشرے میں لوگوں سے کرتا ہے. میری مجلس ان سے اچھی، اور میرا ماتم ان سے اچھا، اور میری انجمن ان سے اچھی، اور میرا نوحہ ان سے اچھا، اور میرا افطار ان سے اچھا. یہ وہی ہے جو ابلیسی صفت ہے. تو یہیں پہ ایک قول آئے جا رہا ہے امام علی کا کہ امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دے اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں لا سکتا. اچھا یہ تو دیکھیں اس میں ہم یہ حسب و نسب بھی تو تکبر کرنے کی ایک جگہ بنتی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اس پر ناز کرنے لگتا ہے کہ میری ہیریڈیٹی یہ ہے، میرے باپ یہ تھے اور میرے دادا یہ تھے. اور سادات میں تو خصوصیت سے ہوتا ہے، ہمارے وہ اصفہان سے آئے تھے اور سبزوار سے آئے تھے اور گردیش سے تھے، اور کہاں تھے. ٹھیک ہے، یعنی آدمی اپنی شناخت کے لیے کچھ کہے. بھائی لکھنؤ کا آدمی کہے کہ ہم لکھنوی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ بتائیے کہ وہ اس بات کے اوپر صرف میں لکھنوی ہوں تو ساری دنیا کو ذلیل کیوں سمجھنے لگے کہ پنجابی ہونا ذلت کی بات ہے، افغانی ہونا ذلت کی بات ہے. بھائی انسان اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین بنائی، کسی کو کہیں پیدا کیا، کسی کو کہیں رکھا. تو حسب و نسب جس کو یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ ناز کرتے ہیں. اب دیکھیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج بڑی قابل احترام ہیں ان کا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ نبی کی بیویوں کے لیے کہا اگر تم غلطی کرو گی تو تمہاری سزا بھی دگنی ہوگی. یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر تم ثواب کرو گی تو ڈبل تم کو بینیفٹ دیں گے، بلکہ یہ کہا یعنی کہ تمہارا رسول سے جو رشتہ ہے، جو نسبت ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ہم دوہری سزا دیں گے اگر تم نے گناہ کیا، کیونکہ تمہارا ماحول ایسا تھا. تو اب اسی سے نتیجہ کیوں نہ نکالا جائے کہ ایک سید اگر غلطی کرے مقابلے میں غیر سید کے تو اس کی سزا ڈبل ہو. اچھا اگر ہیریڈیٹی بڑی چیز ہے تو جب قابیل جناب آدم کا بیٹا تھا اور حابیل بھی جناب آدم کے بیٹے تھے، قابیل کو کیوں جہنمی قرار دیا اللہ نے؟ جناب آدم نبی خدا ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر، ان کا بیٹا ہے، بغیر کسی واسطے کے ان کا بیٹا ہے، دیا. جناب یعقوب کے تو بیٹوں کا پورا قصہ ہی ہے، بتائیے 12 بیٹے تھے جس میں جناب یوسف بھی تھے. ان بیٹوں کو وہ عظمت کیوں نہیں حاصل ہوئی؟ اچھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم لائق ہیں، اپنی ہم نبی کے بیٹے ہیں، نبی زادے ہیں، تو ہم اس لائق ہیں کہ یہ خوش فہمی تھی. اچھا اگر اور دیکھیے بھئی اگر رشتوں سے ہی ساری بات چل رہی ہے تو ابو لہب رسول اللہ کا چچا ہے. آج کے دور میں ہوتا تو پتہ نہیں کتنے پرمٹ لے چکا ہوتا اور لائسنس اس کو مل جاتے کہ میں قرآن تب جدا ابی لہب کے ٹوٹ جائے. بیوی کی بھی ہوئی، اس کی بھی ہوئی. اور جو لوگ خاندانی تعلق نہیں رکھتے تھے، جناب سلمان فارسی کو لے لیجئے، فارس کے رہنے والے تھے،
آپ آئے اور رسول اللہ نے یہ نہیں گوارا کیا جب لوگوں نے کہا ان کو تو کہا انہیں سلمان محمدی کہو، سلمان فارسی نہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں بنیاد قرآن خود کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک وہی محترم ہے، وہی مکرم ہے، وہی باعظمت ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے حکم کا لحاظ کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز صرف جان کہا نہیں کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں بانٹا ہے، رشتوں میں بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، لیکن یہ کوئی مثال کے طور پر آپ لکھنؤ کے ایک محلے میں رہتے ہیں، میں ایک دوسرے محلے میں رہتا ہوں، ہمارا کوئی تیسرا ساتھی تیسرے محلے میں رہتا ہے، ان محلوں میں رہنے سے ہمیں کون سی عظمت حاصل ہو رہی ہے؟ ایک نئی چیز بھی چل گئی ہے، جب انسان وہ بولتا ہے تو وہ کہتے ہیں پہچانا جاتا ہے۔ اب مثلا لکھنؤ میں رہنے والے کی جو زبان ہے وہ اور ہے، اعظم گڑھ میں رہنے والے کی اور ٹھیک ہے الگ، الہ آباد میں، تو اب اس زبان پہ ہی بڑی بحث ہوتی ہے، وہ کہیں نے کسی نے کچھ بولا اس پہ اٹیک کر دیا۔ ویسے ایک بات میں عرض کروں کہ لکھنؤ کی زبان کبھی رہی ہوگی، لکھنؤ کی زبان اب تو ہمیں نہیں ملتی، لکھنؤ سے بہتر لکھنؤ کے باہر لوگ اردو بول رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، دونوں باتیں۔ لیکن اگر ایسا ہو جیسا آپ کہتے ہیں، بھئی آپ کو مثال کے طور پر یہ والی آپ کی زبان بہت شستہ ہے، بہت اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن اگر آپ مظفر نگر کی طرف آئیں اور وہاں کے لوگ آئیں تو جتنی محنت وہ کر لیتے ہیں آپ نہیں کر پاتے، ان کی کوالٹی، ان کی محنت ہے۔ آپ بنگال کی طرف چلے جائیں، بہار کی طرف چلے جائیں، جتنی ذہانت ان کے پاس ہے اتنی ذہانت نہیں ہے آپ کے پاس۔ اب وہ صحیح لائن میں لگ جائے، غلط لائن میں لگ جائے، اس سے بحث نہیں ہے، مگر ان کی ذہانت جیسی ذہانت آپ کے پاس۔ تو یہ عرض کرنا ہے نا کہ الگ الگ صلاحیتیں اللہ نے ضرورت کی بنیاد پر الگ الگ لوگوں کو عطا کر رکھی ہے۔ اب نہ کوئی ڈسٹنکشن کوئی آدمی اس بنیاد پر کرے کہ میں کالا ہوں کہ گورا ہوں، میری ریس کیا ہے، میں یہاں کا ہوں، میں وہاں کا ہوں، نہیں، یہ ساری بات صفات یہ ہیں، تمہارا کردار کیسا ہے، جو بات آپ نے شروع میں کہی تھی کہ حسن اخلاق کتنا ہے تم میں، مورالٹی اور مورل کیریکٹر تمہارا کیسا ہے، اس پر نظر کرو۔ اور اگر حسب و نسب کو دیکھ بھی رہے ہو تو اس بنیاد پر دیکھو کہ تم اتنی بڑی ذاتوں سے تعلق رکھتے ہو، اتنی بڑی ذاتوں سے تعلق رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ تم ویسے بن تو جاؤ، ویسے تو ہو جاؤ۔ دیکھیے میں آپ سے کہوں کہ جو امیر المومنین ہی کی بات پر بات کو ختم کرتے ہوئے کہوں کہ مولا کی ایک مناجات ہے، مفاتیح الجنان میں بھی ہے، الہی کفا بھی عزن ان اکون لک عبدا، اے پالنے والے میری عزت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، وکفا بھی فخراً ان تکون علی ربا، اور میرے فخر کے لیے، بوسٹنگ بری چیز ہے لیکن کہ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، انتا کما احب، تو ویسے ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ تو پھر تو کیا کر دے، مجھ کو ویسا بنا دے جیسا بندہ تو چاہتا ہے، تو ویسا ہے، انتا کما احب، تو جیسا چاہتا ہے مجھ سے کہ میں ویسا ہو جاؤں، مجھے ویسا بنا دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین جیسی ذات جن کے فضائل، اب میں ان کو کیا کہوں اور کہاں سے لاؤں ان کی فضیلتوں کو، تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ اصلاً اسلام میں، دین میں اور ویلوز کے اندر جتنے اچھے ریلیجن ہیں سب میں یہ کوئی بڑی بات نہیں، کوئی کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کیسے ہوا، اصلاً وہ خود کیا ہے اور اس کو کتنا خدا سے قریب تر ہے، یہی اس کی صفت کے لیے کافی ہوگا۔ ہمارے پاس تمام جتنے امیر المومنین کے اصحاب ہیں، امی سمیت عمار ہوں، حجر بن عدی ہوں، رشید حجری ہوں، جناب قمر ہوں، امام حسین کے اتنے کربلا کے شہید ہوں، جتنے لوگ بھی ہیں، تو یہ بتائیے جناب فضہ ہوں، اب کتنے نام گنائے جائیں، ان سب کا کے پاس نہ کوئی سیادت نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے کوئی سید ان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ان باعظمت افراد کے مقابلے میں جن کو امیر المومنین اپنے پہلو میں جگہ دے رہے ہوں، جن کی دکان پر بیٹھ رہے ہوں، ان کا مقابلہ کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اصلاً بنیاد یہ نہیں ہے، وہ اگر کوئی چیز ہے حسب و نسب تو اس بات پر ہے کہ ہوشیار ہو جائیے آپ۔ جی سر، میں چاہوں گا اس ایپیسوڈ کو یہیں پر وائنڈ اپ کیا جائے کیونکہ وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے، آپ کے سامنے موجود رہیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ہر بار کی طرح vinislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں، اور جس طریقے سے نہج البلاغہ کو صرف پڑھنا ہی نہیں
سمجھنا بھی ہے، کیونکہ جو اس میں مقدمات ہیں، جو اس کے مسئلے مسائل ہیں، جو اسپیچز ہیں اور جو اقوال ہیں، یقین جانے اگر ہم نے ان کو پڑھ لیا، اس پر عمل کر لیا تو ہمیں زندگی میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ فی الحال ہمیں اور سر کو اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت۔ شکریہ، خدا حافظ۔